ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گھڑت واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس کی وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے۔ نعوذ باللہ، واقعہ من گھڑت ہے جس کی کوئی اصل نہ ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے، اس لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھار آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اس سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود شیشے یا بسولے سے ختنہ کر لینا کون سا تعجب ہے، اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا اس کی تعمیل کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کے حالت میں بطور اعزاز و اکرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خود ایسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ روایت ہے کہ از روئے شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقوتہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی تا آل کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور سب سے مذہبی شعائر میں شامل کیا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے سے ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ادارے برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایات کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنہ لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی ہے۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے
بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریاں اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بڑھی ہوئی جلد، جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں، جن کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی ہے کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے، وہ جراثیم کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ متعدد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا ہے کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے، اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرہم تسلیم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہیں اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے۔